رات کا وقت تھا، آسمان پر سناٹا چھایا ہوا تھا، لیکن اچانک فضا میزائلوں کی آواز سے گونج اٹھی۔ یہ عام رات نہیں تھی، یہ وہ رات تھی جب ایران پر حملہ ہوا اور یوں ایک نئی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں یونائٹڈ اسٹیٹس اور اسرائیل بھی شامل ہو گئے۔ سیاسی فیصلے، طاقت کی نمائش اور عالمی مفادات، مگر ان سب کے بیچ سب سے زیادہ متاثر کون ہوا؟ ایک ماں جو اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر بیٹھی تھی، ایک باپ جو گھر کی چھت پر کھڑا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، اور وہ معصوم بچے جنہیں ابھی جنگ کا مطلب بھی نہیں معلوم۔ کہا گیا کہ ایٹمی پروگرام، سیکیورٹی خدشات اور علاقائی طاقت کا مسئلہ تھا۔ ہر ملک نے اپنے موقف کو درست قرار دیا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا طاقت کا جواب طاقت ہی ہے؟ کیا آگ کو آگ سے بجھایا جا سکتا ہے؟ میرے پیارے سننے والوں، اسلام اندھی جارحیت کی اجازت نہیں دیتا۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے، اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی صلح کی طرف مائل ہو جاؤ۔ سورۃ الانفال آیت 61۔ اسلام میں جنگ صرف دفاع کے لیے ہے، اور وہ بھی حدود کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچوں کو نقصان نہ پہنچاؤ، عورتوں کو قتل نہ کرو، درخت نہ کاٹو، عبادت گاہوں کو نہ گراؤ۔ سوچئے، آج کی جنگوں میں کیا یہ اصول باقی رہ گئے ہیں؟ جنگ میں حکمران محفوظ کمروں میں ہوتے ہیں، مگر عام لوگ کھلے آسمان تلے۔ بازار بند، تیل کی قیمتیں آسمان پر، مہنگائی میں اضافہ، معیشت تباہ، اور سب سے بڑھ کر خوف۔ ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے، امی کیا ہم مر جائیں گے؟ یہ سوال کسی ایک ملک کا نہیں، یہ پوری انسانیت کا سوال ہے۔ یہ جنگ صرف ایران یا کسی ایک ملک کی نہیں، یہ پوری امت مسلمہ کا امتحان ہے۔ کیا ہم نفرت کو بڑھائیں گے یا دعا کو مضبوط کریں گے؟ کیا ہم سوشل میڈیا پر غصہ پھیلائیں گے یا اللہ کے حضور جھک کر امن مانگیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 153۔ مظلوم کے لیے دعا، امن کی کوشش، سچائی کی حمایت، اور سب سے بڑھ کر انصاف۔ ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ طاقت ہمیشہ مستقل نہیں رہتی، لیکن اللہ کی عدالت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ جنگ کی آگ شاید وقتی ہوتی ہے، مگر اس کے زخم نسلوں تک رہتے ہیں۔ آج اگر ہم خاموشی سے بیٹھ کر صرف دیکھتے رہے تو کل تاریخ ہم سے سوال کرے گی۔ اللہ ہمیں امن کا ذریعہ بنائے، نفرت کا نہیں۔ آمین۔